اینڈ والے میں کر لینا یہاں ریکارڈنگ دکھاؤں گا. چلو ٹھیک ہے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا خاتم النبيين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں السلام علیکم. آج ہم اپنے اسکول کی آزادی کے دن کی خوشی اور آگے آنے والی زندگی کے لیے اپنی تجدید عہد کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں. آج 70 سال پاکستان کو آزاد ہوئے ہو گئے ہیں اور ان 70 سالوں میں ہم نے کیا حاصل کیا ہے. ہمارے بزرگان دین نے اس ملک کو جس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا کیا وہ مقصد ہم نے پایا ہے؟ ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ یہ پاکستان یہ اولیاء کا فیضان ہے اور ہمارے کریم آقا علیہ السلام کی خصوصی نظر عنایت سے یہ ملک معرض وجود میں آیا. ہمارے بزرگوں نے اور ان کے ساتھ علامہ اقبال علیہ رحمہ اور قائد اعظم علیہ رحمہ انہوں نے قیادت کی تو اس ملک کو اس لیے قائم کیا کہ یہاں پر ہم آزادانہ طور پر اسلامی روایات کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں. کیونکہ جب پاکستان نہیں بنا تھا ہندوستان تھا تو بہت سے معاملات ایسے تھے جس میں مسلمانوں کے لیے مشکلات ہی مشکلات آتی. مسلمان گائے کو ذبح کرتے تھے جبکہ ہندو اس کی پوجا کرتے تھے. مسلمانوں کا رہن سہن تہذیب و تمدن ہر چیز علیحدہ تھی اور ہندوؤں کی علیحدہ. اس چیز کی بنا پر مسلمانوں کے اندر یہ شعور پیدا کیا گیا کہ دو قومی نظریہ جو ہے ہم دو قومیں ہیں اس کو ہم نے اجاگر کرنا ہے اور اسی کی بنیاد پر اور یہ دو قومی نظریہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر تھا. اسلام اور ہندوؤں کی تقسیم پر تھا اور یہ ملک پاکستان خالصتاً اسلام کے نفاذ کے لیے حاصل کیا گیا. لیکن آج 70 سال کے بعد اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو جیسے لیلۃ القدر ہمیشہ قائم رہنی ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ملک بھی ہمیشہ قائم رہے گا. لیکن ہم اپنا جائزہ لیں تو ہم ذہنی طور پر فکری طور پر اخلاقی طور پر نظریاتی طور پر اسی 70 سال پہلے قریب کنڈیشن پر آ چکے. ہمارے گھروں میں ہمارے معاشرہ میں ہندوؤں نے یہودیوں نے انگریزوں نے اپنے وہی اصول وہی روایات دوبارہ میڈیا اور ڈراموں کے ذریعے اس قدر زیادہ رائج کر دیے ہیں کہ اگر معذرت کے ساتھ ہم کوشش کریں تو آج ہم پیچھے جا چکے ہیں 75 سال. اسی کنڈیشن میں ہماری شادی ہے گھر کی اس میں سوائے 5 منٹ کے جس میں نکاح اور اس کے بعد کی دعا ساری رسومات میں ہندوؤں والے ہمارے اندر آ گئے. ہمارے کاروباری معاملات انگریزوں کے اصولوں پر چلے گئے. ہمارا لین دین سود پر چلا گیا. پاکستان کو اس لیے لیا گیا تھا کہ ہم سود سے پاک نظام حاصل کریں. ہمارے معاشرہ میں اس طرح جس طرح کریم آقا علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سے شادی فرمائی تھی اس طرح ہمارے معاشرہ میں بچیوں کی شادیاں ہوں اچھے ماحول ہو. لیکن ہم پھر آج 70 سال کے بعد اپنے
نظریے کو، اپنی سوچ کو اور اپنی روایات کو بھول چکے ہیں، لیکن چونکہ ہم آزاد ہیں، ملک ہمارا آزاد ہے اور ہماری سوچ بھی موجود ہے، آج سے پھر ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا کہ ہم نے جس طرح ابھی آپ نے پروفیسر عدیل صاحب سے بات سنی کہ وہ شخص جو شروع اس چیز سے ہوا تھا کہ میں ایک نیشن کو چینج کر دوں گا، اور مرگ موت کے بستر پر جب وہ پڑا تھا تو یہ سوچ رہا تھا کہ کاش میں خود کو چینج کر دوں۔ آج ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم آج جتنے یہاں پر موجود ہیں یہ اقتدار کریں اپنے گھروں میں، تمام اپنے خوشیوں کے بھی اور تمام روایات کے بھی جتنے کام ہیں وہ اسلام کے نظریے پر پورے کریں۔ اگر ہم خود سے تبدیلی کا آغاز کریں گے تو پھر امید ہے کہ انشاءاللہ یہ آگے بڑھے گا۔ اگر ہم منتظر رہیں کہ کوئی دوسرا کرے تو پھر یہ تبدیلی ممکن نہیں آئے گی۔ ہمیں تبدیلی کے لیے خود کو سامنے پیش کرنا ہوگا، تو ہمیں اس چیز کے لیے اپنے گھروں میں، اپنے فیملیز میں جتنے ہمارے ریلیٹیوز ہیں ان میں یہ چیز اجاگر کرنی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے طریقہ کار، ہمارے کام سارے اسلام کے مطابق ہونے چاہیے۔ پاکستان ہم نے اس لیے حاصل کیا، اب ہماری بدقسمتی دیکھیے کہ ہمیں ہمارے ملک کے بڑے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ سود کا نظام رائج ہو جائے۔ پاکستان لیا سود سے پاک ہونے کے لیے اور اب اس کی گنجائش پیدا کروائی جا رہی ہے جو قرآن نے حرام قرار دیا۔ کیونکہ کیوں ہوا کہ ہم نے اپنے آپ کو اس کی طرف عمل پیرا نہیں کیا، بس یہ سوچ لیا مل گیا، ملی ہوئی چیز کی قدر کرنی پڑتی ہے۔ اگر اس کی قدر نہیں کریں گے تو آہستہ آہستہ جہاں پر ہم اپنے تمام روایات کو کھو چکے ہیں، ہم اخلاقی طور پر، ذہنی طور پر غلام بنے ہوئے ہیں، اس غلامی سے اب ہم نے چھٹکارا حاصل کرنا، اور اس کا چھٹکارا جو ہے وہ اسلام کے قوانین پر عمل کرنے سے ہی ہے۔ اور یہ پاکستان بھی الحمدللہ کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں نے بنایا ہے، آپ کے غلام تھے جنہوں نے اس کے لیے محنت کی تھی، اور قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ کو بھی کریم آقا علیہ السلام کی طرف سے دیدار ہوا اور پھر حکم ہوا کہ واپس آئیے، پھر انہوں نے اس کام کو آگے بڑھایا۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے بھی اسی لیے ساتھ دیا تھا کہ ان کو پتا تھا کہ یہ کام صحیح عقیدہ مسلمانوں کا ہے، اور باقی تاریخ آپ جانتے ہیں جنہوں نے انکار کیا آج وہ اس کو کیپچر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی کوشش یہ ہے کہ ہم ذمہ دار بنتے ہیں پاکستان کے، کہ پاکستان جو ہے یہ اولیاء کا فیضان ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی ہے، اپنے گھروں میں بھی اور اپنے ذہنوں میں بھی یہ عقیدہ قائم کرنا ہے کہ پاکستان کو اسلامی ریاست بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو یہ ہدایت نصیب فرمائے کہ وہ اس ملک کو صحیح طور پر اسلامی قوانین کے تحت چلائیں اور اسلامی ریاست بنائیں۔ پاکستان زندہ باد، اولیاء کا فیضان